وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 40 اور 41. موضوع حقیقت میں ذکر الہی کیا ہے. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کام کی انجام دہی میں کوئی حرج نہیں ہے جو اللہ نے ان کے لیے فرض فرما دیا ہے. اللہ کا یہی طریقہ و دستور ان لوگوں میں بھی رہا ہے جو پہلے گزر چکے، اور اللہ کا حکم فیصلہ ہے جو پورا ہو چکا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. وہ پہلے لوگ اللہ کے پیغامات پہنچاتے تھے اور اس کا خوف رکھتے تھے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 40. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احدن والد تم میں سے، ابا والد احدن من رجالکم تم مردوں میں سے کسی کی بھی باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ اکبر. سامعین کرام، یہ تقریباً واحد آیت ہے جس میں اس قسم کی واحد آیت ہے. بہرحال اس کا مضمون سے ربط جو ہے وہ کیا ہے، یہ ذرا سوچیں آپ اور اس پہ غور کریں. معاشرتی مضامین تھے سورہ احزاب، اور تقریباً سورہ احزاب وہ غزوہ احزاب کے تناظر میں پھر وہ حضرت زینب کا نکاح تھا، اور اس سے کس سے؟ حضرت زید سے. پھر انہوں نے ان کو طلاق دے دی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا. یہ ساری باتیں تھیں، اس کی میں نے وضاحت کر چکی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ آگے چلیں تو ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، نبی پہ کوئی حرج نہیں ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرض کیا ہے، لازم، یعنی نبی ان کی تعمیل کریں گے. یہ طریقہ پہلے بھی گزر چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ، اللہ کا
ایک جو فیصلے ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ پھر انبیاء کی بات کہی کہ الذین یبلغون رسالات اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ تعالیٰ حساب کے لیے کافی ہے۔ یہ مضمون گزشتہ تھا سامعین کرام۔ یہ آج کی جو آیت ہے سامعین کرام خاص طور پہ یہ نوٹ کر لیں، یہ بہت اہم ہے، اور اس میں اس کے جو موضوعات ہیں وہ کیا ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قانون کو تبدیل کرنے والے ہیں۔ حضور کے بعد کوئی ایسا نہیں آئے گا، نئی شریعت نہیں آئے گی، نیا طریقہ نہیں آئے گا۔ اور پھر اس میں ایک مضمون اور ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ یہ ایک وضاحت ہے سامعین کرام، جو یعنی گزشتہ مضمون کے حساب سے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو رسالت سے پہلے اپنا متبنہ بنا لیا تھا، بیٹا بنا لیا تھا، منہ بولا بیٹا تھا، تو یہاں وہ قانون اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بیٹوں میں سے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ بیٹیوں میں سے تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے بہرحال۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن اللہ کے ان کی حیثیت کیا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے؟ ایک تو یہ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ جو رسالات کے پیغام بھجواتے ہیں تو اس کی من و عن، یعنی رسول اللہ کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ یبلغون رسالات اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات جو ہیں وہ پہنچاتے ہیں، اور ان کی اطاعت، ان پیغامات کی اطاعت امت کا من و عن فرض ہے۔ دیگر لوگوں کے وکفا باللہ حسیبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے نبٹ لے گا، کفا باللہ حسیبہ۔ اس میں سامعین کرام رسول اللہ کا بہرحال آگے چلتے ہیں۔ وخاتم النبیین کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء جو ہیں وہ اللہ کے پیغامات لے کے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، یعنی صاحب شریعت پیغمبر ہیں، اور یعنی شریعت کا آخری صاحب شریعت آخری پیغمبر ہے، خاتم النبیین ہے، یعنی انبیاء کا اختتام حضور کی ذات پہ ہو رہا ہے۔ اب ان کے بعد کوئی اور نہیں آئے گا کہ کوئی نیا قانون بنے، لہٰذا گزشتہ جو بگڑے ہوئے قوانین ہیں ان کی تردید کرنے والے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو نافذ کرنے والے ہیں۔ خاتم الانبیاء کا مطلب یہ ہے یہاں پہ سامعین کرام کہ ان کے بعد اور کوئی نبی آئے گا نہیں، تو اب یہ نبی ایک صحیح شریعت ہمیں دے کے جائیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، رسول اللہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سے قوانین منسوخ کرنے ہیں اور کون سے جاری کرنے ہیں، تو وہ اس کا تذکرہ یعنی یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ مطلب مسلمانوں سے ایک یہ ہے کہ بھئی تم نے سمعنا و اطعنا کرنا ہے، کہ ہم نے سنا اور ہمیں اطاعت کی، پھر لیت و لال اور چون و چرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نہیں کرنا۔ دوسری 41 نمبر آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو بہت بہت، اللہ کا یاد کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو ذکر کثیر، بہت یاد کرنے کے ساتھ، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرو صبح و شام۔ سامعین اکرام کیا مطلب اس کا؟ ایک تو بات یہ ہے کہ ہم نے مروجہ طور پہ دین کی گہرائی میں مطالعہ نہیں کیا ہے، دین کا گہرائی میں مطالعہ نہیں کیا ہے کہ دین کے اصل احکامات ہیں کیا، اور دین ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے، یہ ہم نے مطالعہ نہیں کیا اور کرنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ ہماری توجہ جو ہے وہ تو ظاہر دنیا کی طرف ہے، ظاہر دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، محبوب ہے اور مطلوب ہے۔
تو اب یہاں جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو دین کے احکامات میں ہم یا تو سطحی سوچ رکھتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، سطحی سوچ رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو ہمیں آباء و اجداد سے ملا ہے یا ہم نے جو پڑھایا ہے اس پہ غور بھی نہیں کیا ہے، بس کسی نے پڑھا، ہم نے سن لیا، پھر وہ آگے بیان کر دیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دین، دیکھیں، دین کا ایک خاص مقصد ہے کہ یہ مقصد آپ کو، دین آپ کو بتاتا ہے کہ آپ، یعنی ہمیں اپنی شناخت بتاتا ہے دین، اور پھر ہمیں ہماری منزل بھی بتاتا ہے، پھر اس منزل کا راستہ بھی بتاتا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ تو بہرحال یہ ذکر الہی پہ میں بات کر رہا ہوں کہ ذکر الہی کا معنی ہم نے محدود لے لیا ہے کہ تسبیح لے کے دانوں کو ایک ایک دانہ پھیر کے ہم اللہ کا ذکر، یا بغیر تسبیح کے جو ہے یعنی ذکر لسانی کرتے رہتے ہیں، تو ہم نے محدود کر لیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ذکر لسانی ذکر نہیں ہے، بلکہ ہے، لیکن یہ ذکر کی ایک قسم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن جو حقیقی اللہ کا ذکر ہے نا، وہ یہ ہے، سامعین کرام تھوڑا سا غور سے سنیں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں، پھر اپنے اللہ کو بحیثیت معبود، یعنی جو معبود مطلب وہ ہستی، بحیثیت الہ ہم یاد رکھیں، یعنی الہ کی جو، یعنی معبود کہ لا معبود الا اللہ ہم کہتے ہیں نا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے۔ اب میں الہ کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن مختصر طور پہ میں یہ عرض کر دوں کہ الہ کا مطلب وہ ہستی جس کی اطاعت واجب ہو، بلا چون و چرا اس کی اطاعت واجب ہو۔ اور پھر میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ ہمارا طریقہ کار اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا کیا ہے کہ وہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں، یعنی زندگی میں تمام کام اللہ کی مرضی سے انجام دیں، خواہشات نفسانی کو چھوڑ کے اللہ کی رضا کو لے لیں، اللہ کی مرضی کو اپنا لیں، اور تمام کام جو ہیں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک تمام کام اپنے اللہ تعالیٰ کی، تمام وقت اللہ کی اطاعت میں گزاریں۔ اگر ہم، یعنی بہرحال یہ مضمون تھوڑا سا وسیع ہے، لیکن میں یہاں ذکر اللہ تک محدود رہنا چاہتا ہوں، تو انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ اس کی ایک تو منزل صحیح ہو، مقصد حیات، پھر اس کا راستہ صحیح ہو جو کہ دین اسلام ہے، پھر اس کا طریقہ جو کہ اسوہ رسول ہے، اسوہ حسنہ جو ہمارے سامنے ہے، اس کے مطابق یہ زندگی گزارے۔ اب دیکھیں صبح سے لے کر شام تک مختلف معاملات اس کو پیش آتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں یہ کبھی کیا کرے گا، کبھی کیا کرے گا، مختلف، یعنی دنیاوی کام، لیکن وہ دنیاوی کاموں میں بھی یہ اللہ کو یاد رکھے گا، گفتگو کرتے وقت، تعلقات قائم کرتے وقت، کاروبار کرتے وقت، دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، گھر میں آپ ماں باپ کے ساتھ، باہر بازار میں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، جو جاننے والے ہیں ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں سامعین کرام۔ پھر ایک گھر میں جو ہے میاں اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، بیوی اپنی میاں کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ان تمام معاملات میں اصل میں کہنا پڑے گا کہ ہم دین کی جو بیس ہے، جو اساس ہے، اس سے ہم واقف نہیں ہیں۔ ہم نے دین کو محدود کر لیا ہے عبادات تک، یعنی عورتیں مثال کے طور پہ ہیں تو وہ محض پردہ کرنے لگ جائیں گی، یا نماز روزے کی پابندی شروع کر دیں گی، یا غیر یعنی اپنی آواز میں لوچ نہیں رکھیں گی، غیر مرد، تو یہ آپ نے محدود کر لیا، ایسی بات نہیں ہے۔ یا مرد جو ہیں وہ داڑھی شریف رکھ لیں، سنت کے مطابق رکھ لیں، اس میں کھیل کھلواڑ نہ کریں مثال کے طور پہ،
پھر 5 وقت کی نماز شروع کر دیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ شروع کر دیں اور اس تک دین کو محدود کر دیں. ایسی بات نہیں ہے. دین دیکھیں، دین کا اطلاق جو ہے ہمارے زندگی کے تمام کاموں پہ ہوتا ہے. میں آپ کو یہ کہوں جو دنیاوی کام ہیں ان پہ بھی دین کا اطلاق ہوتا ہے، اور عام طور پہ ہم دین کا تمام معاملات پہ اطلاق نہیں کرتے اور اس کو محدود کر دیتے ہیں. تو بعض جب آپ نے دین کو محدود کر دیا تو دین کی روح کو آپ نے ضائع کر دیا، دین کی روح کو آپ نے ضائع کر دیا. آپ دیکھیں عام طور پہ، میں تو مثالیں آپ کے سامنے، یعنی افسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 20 گریڈ کے افسر ہیں، 22 گریڈ کے افسر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کرسی پہ بٹھا دیا ہے، اختیارات بھی دے دیے ہیں. پھر وہاں ایک قومی خزانے پہ وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، پھر یہاں اس کے پاس اختیارات ہیں اللہ تعالیٰ نے دیے میں، وہ لوگوں کی جیب تراشی کرتے ہیں، طریقے سوچتے ہیں کہ لوگوں کی جیب تراش، یعنی بہت سے سرکاری افسر جو ہیں وہ جیب تراش ہوتے ہیں. اور پھر جب نماز کا وقت آتا ہے، چلو چلو بھائی چلو جلدی کرو، نماز ہو رہی ہے اور اذان ہو گئی، چلو اب نماز، اب یہ رشوت بعد میں دے دینا اور پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ اس طریقے سے کچھ ملغوبہ سا بنا لیا ہے آپ لوگوں نے، اور پھر اس کو آپ دین قرار دیتے ہیں، اور ماتھے پہ آپ داغ سجدہ بھی ڈال لیتے ہیں. یعنی ٹوپی اور داڑھی، ٹوپی رکھ کے اور داڑھی کا لباس اپنا کے آپ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، جیب تراش بنے ہوئے، قومی خزانے کو بھی لوٹتے ہیں. یہ تو عام ایک رویہ ہے، کوئی ایک ادارہ اس سے خالی نہیں ہے. پاکستان کا کوئی ادارہ اس سے خالی نہیں ہے، اور اس میں کون ہے؟ یہ مسلمان ہیں، نبی کے امتی ہونے کے دعوے دار ہیں. اور پھر جو ہے یہ ظلم و ستم جو ہے، اور پھر یہ ظلم و ستم یہاں تک میں اس تک محدود نہیں کرتا، آپ کے کسی بھی معاملات میں دین کا آپ، یعنی دین کو آپ مداخلت نہیں کرنے دیتے یا دین کو نہیں اپناتے. مثال کے طور پہ بیوی جو ہے نکاح ہو کے آتی ہے کسی مرد کے نکاح میں، اب وہ لوگ ایک زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں. مرد اپنی خواہش سے بیوی کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، اور وہ اپنی بس دنیا داری کی اس میں ایک لگن میں ہے شوہر جو ہے. پھر عورت جو ہے وہ بھی بیوی بن کے جو ہے چاہتی ہے کہ بس میرے حکم کی میں دونوں جو ہے میں لگے ہوئے، اور کبھی جو ہے بس خاوند خفا ہو جاتا ہے، کبھی بیوی صاحبہ خفا ہو جاتی ہیں، اور پھر اس میں یہ تو دین نہیں ہے. سامنے کرام سچی بات میں کروں، آپ دیکھ لیں، آپ سوچیں اس بات پہ. میں یہ بیوی میاں بیوی کی مثال اس لیے لاتا ہوں کہ یہ گھر گھر کی کہانی ہے. پھر جو مرد ہے باہر نکلتا ہے، کاروبار اپنی مرضی سے کرتا ہے، نوکری اپنی مرضی سے کرتا ہے، پھر ایک طویل داستان ہے سامنے کرام. یہ ذکر الہی نہیں ہے. یعنی آپ نے اپنے معمولات زندگی میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو گئے ہیں. اللہ کی یاد تو یہ ہے کہ آپ تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں. آپ یعنی میری بات ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں آ رہی ہو. تمام معاملات زندگی میں آپ احتیاط سے، تقوی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. تقوی کیا ہے؟ احتیاط. احتیاط کس چیز میں؟ زندگی گزارتے ہوئے ہر معاملے میں. اور یہ سامنے کرام، یہ تو میں بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ مضمون تو ہے مومنوں کے لیے ہے، یہ مضمون ہے مسلمانوں کے لیے، یہ مضمون طالبان مولا کے لیے ہے. جو میں ادا کر رہا ہوں آپ کو، جو دین کی میں تشریح کر رہا ہوں، اس کا یہ وہ لوگ دین اپنائیں گے جو طالبان مولا ہوں. جو طالبان دنیا ہو وہ اس مضمون کو بتیرے اس میں اعتراضات پیدا کر دیں گے. میرے اس مضمون میں بتیرے اعتراضات کہ بھئی یہ تم یہ دیکھو، یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو. اور دین، ہر ایک اپنے آپ کو ایک علامہ سمجھتا ہے، اور کیا مرد اور کیا عورت. وہ کہتے ہیں ہمیں جو یعنی علم ہے، یا ہمارا علم پورا ہے، تمہارا علم جو ہے بس تم ایسے ہی لگے ہوئے ہو. حالانکہ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. ذکر الہی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں، نمبر 1. پھر اپنے مولا کو، اپنے مقصود کو پہچان لیں.
اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میری موت اور سب کچھ جو ہے وہ رب العالمین کے لیے۔ تو لیکن ایسا بات یہ ہے کہ ایسا تو ہم نہیں کہتے، اور یہ مضمون ہے مومنین کے لیے، یہ مضمون ہے طالبان مولا کے لیے۔ سامعین کرام، جو طالب مولا نہ ہو اس کے لیے ان مضامین میں قرآن کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ محض زبانی طور پہ قرآن پڑھ کے مطمئن ہو جاتا ہے میں نے قرآن کی تلاوت کر لی بس، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور تو میں اپنی مرضی سے، میرا نفس ہے، مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل، جیسے میں چاہوں گی، جیسے میں چاہوں گا ویسے زندگی گزاروں گا۔ دیکھیں عام طور پہ کیا مرد اور کیا خواتین اپنی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن تو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور ہماری مثال سامنے کرام میں ضرور عرض کروں گا، قرآن کی ایک آیت کا تذکرہ کروں گا، مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اہل کتاب کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آج اہل کتاب تو ہم بھی ہیں سامنے کرام، بہرحال انہوں نے اپنے وقت میں مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ، مثال ان لوگوں کی جو حاملین تورات ہیں، ثم لم، جن کو حمل التورات، جن کو حامل تورات بنایا گیا، ثم لم يحملوها، پھر اس کی انہوں نے حق نہیں ادا کیا، اس کو اٹھایا نہیں، اس پہ عمل نہیں کیا۔ اب ان کی مثال کیا ہے؟ دیکھیں شریعت تو آتی ہے کہ لوگ عمل کریں اس پہ، قرآن آیا ہے، اس میں ہدایت ہے، ہم نے اس کو کتاب تلاوت بنا لی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے تلاوت نہیں کرنی، لیکن ہم نے محض تلاوت تک اس کو محدود کر دیا ایک متبرک کتاب کی طرف۔ کوئی میت ہو جاتی ہے، آپ ایک ایک سپارہ پکڑا دیتے ہیں کہ چلو پڑھو، بخشو اب اس مردے کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے محدود کر لیا ہے۔ قرآن خوانی ہونی چاہیے اور اس کا ثواب پہنچتا ہے، ایصال ثواب حق ہے، پہنچتا ہے ثواب، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے محدود کر دیا ہے قرآن کو اس ایصال ثواب تک یا ناظرہ تک۔ بچے کو اپنے آپ ناظرہ پڑھا کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، پلاؤ زردہ جو ہے تقسیم ہو جاتا ہے، بس پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پھر نہ آپ خود تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، نہ اپنے بچوں کو کرواتے ہیں۔ تو بہرحال میں ذکر الہی کا تذکرہ کر رہا ہوں سامعین کرام، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کیا کرو بہت بہت، زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کو اپنا مقصود بنا لو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے رب کو پہچان لو۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، ہم نے تو اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانا ہے سامعین کرام۔ یہی غلاظت کے ڈھیر کو جو ہے ہم وہ کرتے ہیں، اس کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے۔ اس میں کیا ہے آپ دیکھ لیں، اس کو ہم نے اصل سمجھ لیا کہ یہی اصل نہیں، ہم میں جو ہے وہ امر ربی ہے، وہ روح ربانی ہے جو بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو پہچانو، اس کے اس جسم میں آنے کے مقصد کو پہچانو، اللہ کو اپنی منزل بنا لو، دین کو اپنا راستہ بنا لو، حضور کے اسوہ حسنہ کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی نشان منزل بنا لو۔ تو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اب یہاں ایک نقطہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، خطاب کس سے ہے، جو کہ میں نے آپ سے اپنی گفتگو میں اس کا تذکرہ کیا ہے، خطاب ہے مومنوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم تو برائے نام اسلام ہے ہمارا، ہم نے نہ کبھی اپنے دین پہ سوچا ہے، نہ دین کے تقاضوں کو پہچانا ہے، نہ ان پر عمل کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ ہمارا تو تمام قبلہ کعبہ جو ہے وہ دنیا بن چکا ہے، سارا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے، اور یہ بات جو ہے سامعین کرام میں کہہ رہا ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو رویہ ہمارا ہے اس کا نقصان جو ہے وہ ہمیں خود پہنچے گا، ہماری ذات کو پہنچے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے جو بغاوت کا، یہ ایک بغاوت ہے سامعین کرام کہ میں نہیں مانتا،
میں نہیں مانتی. یہ ایک بغاوت ہے. میں اس کی ابھی وقت میرے پاس کم ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بغاوت ہے. بغاوت ایسی ہے کہ اس کا نقصان خود ہمیں پہنچے گا. یا کیا کہ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، تمہاری بغاوت کا اثر تمہارے اپنے اوپر ہے. انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، پھر میرے پاس واپس آؤ گے اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے رہے. سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو نوٹ کرنا چاہیے. اور دیکھیں، دین کے تقاضوں پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے. دین کو یعنی اپنے جو دین، جس دین کے ہم نام لیوا ہیں، اس کی حقیقت کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس کی روح کو پہچاننے کی ضرورت ہے. مضمون جاری ہے سامعین کرام، اور یہاں وقت کا بھی اختتام ہو رہا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ترجمہ سنا دیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، جانتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کیا کرو بہت بہت. اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Muhammad is not the father of any of your men, but he is the messenger of God and the seal of the prophets. God is cognizant of everything. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. O you who believe, remember God with frequent remembrance. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.